کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کا جو منصف ہونا ہے، انصاف پسند ہونا ہے اور انصاف کرنے والا ہونا ہے، اس کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے ایک طریقے سے۔ تو اس میں اعتراض اس وے میں اٹھایا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ایک خدا گڑھا اور اس خدا کو ہم نے کیریکٹرسٹکس پہنانے شروع کیے، اور اس میں ہم نے ان کو الگ الگ کیریکٹرز اپنے حساب سے ہمیں جو سپیریئر اپنے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے ہم دیتے چلے گئے، اور ہم نے یہ کہا کہ ان کا اظہار لازم ہے، اور اس طریقے سے ہم کڑی در کڑی جوڑتے ہوئے پہنچ گئے کریشن پر۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص پینٹر ہے تو اسے پتا ہے کہ وہ پینٹر ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا جب تک کہ اس کی پینٹنگ نہ دیکھ لیں، مگر کیا اس سے لازم آتا ہے کہ وہ پینٹر نہیں ہے؟ تو خدا تو اپنے آپ میں خدا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا انصاف جو ہے ظاہر ہو یا نہ ہو، تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ اب اس میں آ جائے گا کہ آپ نے ریفرنس اٹھایا کہ ہمارے نزدیک یعنی سارے دنیا کا متفقن علیہ یہ ہو جائے کہ یہ چیز نوبل ہے، تو یہ نوبل کوالٹی خدا میں ہے، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ نوبیلٹی ہے یا پھر اچھائی یا برائی ہے، اس کا ریفرنس ہم خدا سے لیں گے۔ تو ابھی جبکہ خدا وجود ہی نہیں رکھتا ہماری ڈسکشن میں، ایسے میں ہم نوبیلٹی اگر اس طور پر لیں گے کہ جسے پوری دنیا صحیح مانتی ہے اسی کو صحیح کہیں گے، تو کیا پوری دنیا ریفرنس پوائنٹ نہیں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کسی ایک چیز کے اوپر اتفاق اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ ایک خدا اس دنیا کے ایک بندے کے دل میں اس چیز کو اتار نہ دے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو مان لیں۔ جی ایک دم بالکل حتمی جواب ہے، جزاک اللہ خیر۔ جرنو ہندی صاحب ہیں، وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے؟ میں ٹھیک ہوں حضرت، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ دعائیں۔ بس ایک چھوٹا سا اشکال لے کر کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات اشکال لے کر آئیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گا نا مسئلہ۔ نہیں مجھے پتا ہے، آپ اصل میں ہم جو سالو کرتے ہیں ہمارا سالونگ ٹیکنیک الگ ہوتا ہے، آپ سے نئی ٹیکنیک سیکھنے آئے ہیں۔ اچھا، تو حضرت آپ نے ایک بات کہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کا جو منصف ہونا ہے، انصاف پسند ہونا ہے اور انصاف کرنے والا ہونا ہے، اس کا اظہار ضروری ہو جاتا ہے ایک طریقے سے۔ تو اس میں اعتراض اس وے میں اٹھایا جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ ایک خدا گڑھا اور اس خدا کو ہم نے کیریکٹرسٹکس پہنانے شروع کیے، اور اس میں ہم نے ان کو الگ الگ کیریکٹرز اپنے حساب سے ہمیں جو سپیریئر اپنے اعتبار سے معلوم ہوتا ہے ہم دیتے چلے گئے، اور ہم نے یہ کہا کہ ان کا اظہار لازم ہے، اور اس طریقے سے ہم کڑی در کڑی جوڑتے ہوئے پہنچ گئے کریشن پر۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص پینٹر ہے تو اسے پتا ہے کہ وہ پینٹر ہے، یہ اور بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا جب تک کہ اس کی پینٹنگ نہ دیکھ لیں، مگر کیا اس سے لازم آتا ہے کہ وہ پینٹر نہیں ہے؟ تو خدا تو اپنے آپ میں خدا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا انصاف جو ہے ظاہر ہو یا نہ ہو، تو اس کو کیسے دیکھیں گے؟ میں نے اسی وقت جب میں اس سے کیا نام تھا اس کا بدھسٹ تھا، تو اس سے جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو میں جو الفاظ استعمال کر رہا ہوں نا، یہ میں ویسے ہی نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ اس پر باقاعدہ سوچ وچار ہوا ہے، یعنی یہ بہت کیئرفلی یعنی چوزن ورڈز ہیں۔ میں نے یہ بولا تھا کہ خدا کی صفات کا مینیفیسٹیشن ان صفات کا تقاضا ہے، ڈیمانڈ ہے۔ یہ نہیں میں نے کہا تھا کہ یہ ضروری ہے، خدا کو اس کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہا تھا میں نے۔ یہ اس کی ڈیمانڈ، ان صفات کی اپنی ڈیمانڈ ہے کہ ان کا اظہار ہو، ان کا مینیفیسٹیشن ہو۔ اس کو ہم انگلش میں بے فٹنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مینیفیسٹیشن آف اے کیریکٹرسٹک آف گاڈ از موسٹ اٹس بینیفٹنگ ٹو ہم۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو ہاں سوری بینیفٹنگ ٹو ہم، ناٹ بینیفٹنگ، بینیفٹنگ ٹو ہم۔ تو تھینک یو فار کریکشن۔ یہ ہے اصل بات جو میں کہنا چاہ رہا تھا۔ اب آپ نے کہا کہ ہم نے خدا گڑھا، اس کے بعد اس پہ صفات لاد دی، یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے جو خدا، جس خدا کے اوپر آپ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، اگر آپ اس کو گڑھیں گے نا تو آپ کبھی بھی اس کے اوپر نوبل کوالٹیز ہی نہیں لا دیں گے، بلکہ اس پر ایول کوالٹیز بھی لا دیں گے، اور جنہوں نے گڑھا انہوں نے آج تک اسی کا ثبوت دیا۔ ٹھیک ہے، جو خدا، جس خدا کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس خدا کو ہم اپنے جیسا نہیں مانتے، اس خدا کو ہم اپنے سے لوور نہیں مانتے، اس خدا کو ہم سپریم مانتے ہیں،
اور سپریم کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو نوبل کوالٹیز ہوں وہ اس کے اندر موجود ہوں، چونکہ اگر نوبل کوالٹیز اس سپریم میں نہیں ہوں گی تو پھر ہم سپریم ہوں گے اور وہ سپریم نہیں ہوگا، جبکہ ہم نے اس کو سپریم مانا ہے۔ اب عدل اور انصاف ایک نوبل کوالٹی ہے اور اس کے اوپر دنیا کا اتفاق ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نوبل کوالٹی نہیں ہے۔ تو اگر وہ ہمارے اندر ہے تو پھر وہ خدا کے اندر ہونا اس کا بدرجہ اتم ضروری ہے۔ تو یہ اصل میں ایسا نہیں کہ وہ صفات خدا کے اوپر لاد دی گئی ہیں، بلکہ وہ نوبل ہیں اور ان نوبل کوالٹیز کا متفق علیہ نوبل ہونا ضروری ہے، یعنی ساری دنیا اس کو نوبل مانتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحم کرنے کو میں تو نوبل مان رہا ہوں، آپ نوبل نہیں مان رہے، مغفرت کرنے کو میں نوبل مان رہا ہوں، آپ نہیں مان رہے، نہیں، ساری دنیا مان رہی۔ اب سوری، اب اس میں آ جائے گا کہ آپ نے ریفرنس اٹھایا کہ ہمارے نزدیک یعنی سارے دنیا کا متفقن علیہ یہ ہو جائے کہ یہ چیز نوبل ہے تو یہ نوبل کوالٹی خدا میں ہے، جبکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ نوبیلٹی ہے یا پھر اچھائی یا برائی ہے، اس کا ریفرنس ہم خدا سے لیں گے۔ تو ابھی جبکہ خدا وجود ہی نہیں رکھتا ہماری ڈسکشن میں، ایسے میں ہم نوبیلٹی اگر اس طور پر لیں گے کہ جسے پوری دنیا صحیح مانتی ہے اسی کو صحیح کہیں گے، تو کیا پوری دنیا ریفرنس پوائنٹ نہیں ہو جاتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا کسی ایک چیز کے اوپر اتفاق اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ ایک خدا اس دنیا کے ایک بندے کے دل میں اس چیز کو اتار نہ دے۔ یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کسی ایک چیز کو مان لیں۔ جی جی ایک دم بالکل حتمی جواب ہے، جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔ اوکے